والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز کے احکام کورس میں واجبات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہوا اور مفسدات نماز مکمل ہوئے۔ تو مفسدات کے بعد پھر دوسرا اہم جو ہے وہ واجبات ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے واجبات شروع کیے اور دو واجبات یعنی واجبات میں سے دو میں نے پڑھا دیے ہے نا۔ تو آج آپ کے سامنے آنے والے دوسرے واجبات بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تیسرا ہے سورہ فاتحہ کا یعنی الحمد شریف کا سورت سے پہلے ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ سورت سے پہلے ہونا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تکبیر تحریمہ ٹھیک ہے کہے اللہ اکبر اور اس کے بعد پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ صحیح نہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اب چوتھا کہتے ہیں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، کچھ اور نہ پڑھنا۔ یعنی آپ سمجھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، منفرد ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ ڈالی، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کوئی سورت پڑھی یا کہ کوئی اور چیز پڑھ ڈالی سورہ فاتحہ کے بعد، تو جو قیام میں آپ جو موقع قرت ہے ٹھیک ہے، تو قیام میں جب آپ کھڑے ہوں گے تب آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز شروع کریں تو سلام پڑھیں گے، سیدھی چیز ہے، سنت ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کوئی سورت شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اگر کچھ پڑھا تو پھر نماز سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر جان بوجھ کے پڑھا تب تو پھر نماز واجب الاعادہ، ٹھیک ہے۔ بات سمجھے حسنین؟ بات سمجھے بیٹا؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، قرات کے رکوع کرنا یعنی سورہ فاتحہ ختم ہو گئی اور سورت ختم ہو گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اب آپ کھڑے رہ رہے یعنی کھڑے ہیں، جیسے ہی آپ کی سورت ختم ہوئی، آپ کی قرات ختم ہوئی، فوراً بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اگر آپ کھڑے رہے رکوع میں نہیں گئے، اگر بھول کے کیا تو یہ سجدہ سہو واجب کر دے گا، اور اگر جان بوجھ کے رکے رہے تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ سمجھے؟ آگے کہتے ہیں ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے سجدہ کر لیا ایک برابر، اس کے بعد پھر آپ بیٹھے رہ گئے، ابھی آپ کچھ سوچ میں پڑ گئے،
کوئی بات آپ کے ذہن میں اٹک گئی اور آپ رک گئے، اور پھر دوسرا سجدہ جو ہے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے 3 مرتبہ کہنے کی مقدار اس کے بعد جا کے کر رہے آپ، سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی قرأت کے بعد فوراً رکوع کرنا ہے، اور ایک سجدہ آپ نے کیا، رکوع کے بعد قیام میں کھڑے ہوں گے، پھر ایک سجدہ کیا، پھر سجدے سے آپ اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد فوراً پھر یعنی سیدھا کھڑا یعنی بیٹھ جانا ہے، جلسہ سیدھا بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد فوراً جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا تو نماز واجب ادا ہوگی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ تعدیل ارکان، اب یہاں دیکھیے گا یہ پوائنٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں لوگ غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ، یہ اتنے میں جتنا ٹائم گیا کم سے کم 2-1 سیکنڈ گئی ہماری، ٹھیک ہے، وہ اتنا جو ٹائم ہے سبحان اللہ کہنے کے برابر اتنا رکنا ضروری ہے، رکنا ضروری ہے۔ تعدیل ارکان یعنی کیا؟ ایک تو رکوع، دوسرا سجود یعنی سجدے۔ اب یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی جیسے آپ قیام میں اللہ اکبر ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ رکوع میں گئے تو پھر سبحان ربی العظیم صرف ایک ہی بار پڑھیں آپ تبھی چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں وہاں سبحان ربی العظیم اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھتے ہیں اور آپ چلے گئے، آپ نے صرف آپ بس ایسے ہی صرف رکوع میں ہی کھڑے رہے، رکوع میں ہی رہے آپ، اور آپ رکوع میں ہی رہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن رکوع میں آپ کو سبحان اللہ اتنا ٹائم ہو گیا، آپ نے سبحان اللہ پڑھا نہیں پڑھا کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ٹائم ہوا تو آپ کی نماز ہو گئی نماز آپ کی۔ لیکن اللہ سمیع اللہ اس طرح سے اگر آپ گئے تو یہ رکوع میں آپ کا سبحان اللہ کہنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا ہوا نہیں، تو اب آپ کی نماز جو ہوئی واجب الاعادہ، یہ ہو گیا رکوع، برابر۔ اب یہ رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قوما، کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تعدیل ارکان میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ قوما کہتے ہیں، برابر۔ تو اب جیسے یہ رکوع ہے تو یہاں پر بھی سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک رکنا، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ تو ہے پڑھنا تو ہے ہی ہے، لیکن اتنا رکنا بھی واجب ہے۔ اب آپ کھڑے ہوئے، برابر، تو ایسے سیدھے کھڑے ہو جائے، سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہوتا کیا ہے اکثر اس میں ہڑبڑاہٹ میں جو نماز پڑھتے ہیں، جلد بازی میں نماز پڑھتے، ہوتا کیسا ہے، یہ ہم رکوع میں گئے سبحان اللہ العظیم سمع اللہ اکبر، یعنی پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور سیدھے چلے جاتے ہیں سجدے میں، تو یہاں واجب ترک ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو آپ دیکھنا بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم سمع اللہ اکبر، یعنی ابھی تو پورا ایسا کھڑا بھی نہیں ہوا، سیدھے کھڑے رہنا یہ بھی واجب ہے، اور یہاں سبحان اللہ اتنا رکنا بھی واجب ہے، اتنا رکنا واجب ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کنڈیشن کو قوما کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور قوما میں کم سے کم 2 سیکنڈ اتنا رکنا ہے، کتنا ہے نا، 1-2 ایسی 2 سیکنڈ نہیں، 1-2 ایسی 2 سیکنڈ، یعنی 2 سیکنڈ تو سبحان اللہ پڑھنے میں ہوتے ہیں، تو اتنا ٹائم رکنا ہے، ہو گئے وہاں تک ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے۔ اچھا اس کنڈیشن میں ایک الگ چیز بتا دوں کہ یہاں پر بھی ہم جب رکتے ہیں نا، جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر جب سجدے میں جانے سے پہلے ہم ایسے کر کے پہلے، یعنی وہ پاجامہ یا پینٹ وغیرہ، ایسے پاجامہ والے کو تو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ایسا کرنے میں، لیکن جینس وغیرہ پہنا ہوتا ہے نا اس کو پڑتی ضرورت، پھر کیا ہے کہ ایسے 2 ہاتھ سے ایسے چڑھائے گے پھر پڑھیں گے، تو ایسے 2 ہاتھ سے اس طرح چڑھانا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں بھی نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، یا ایسا نہیں ہوتا نا تو کیسا کرتے معلوم، ایسے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ سے ایسا کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے تو آپ ایک ہاتھ سے ایسا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ جب رکوع سے کھڑے ہوئے
تو آپ ایک آدھ اس طرح سے ایک ہاتھ سے یہ کر سکتے ہو. دونوں ہاتھوں کا استعمال جائز بولیے دونوں ہاتھوں کا استعمال جائز اگر کیا تو اس کنڈیشن میں نماز مکروہ ہے. تو یہاں تک سمجھ میں آیا. تو میں نے جو کھڑے ہو کے کر کے بتایا وہ کیا تھا؟ قوما. اس کے بعد کون سی کنڈیشن؟ سجود کی. سجود میں سجدے میں گئے سے کہا اللہ اکبر, تب سبحان اللہ پڑھنا تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے 3 مرتبہ ہے نا, اس میں بھی تھوڑا آرام سے پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ایسا نہیں, سبحان ربی الاعلیٰ ایسا, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ برابر. لیکن اگر نہیں پڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور صرف سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور سبحان اللہ کہنے کے برابر آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے سجدے میں, ٹھیک ہے, تو آپ کا سجدہ ہو گیا. لیکن صرف اللہ اکبر کر کے آپ واپس آ گئے تو پھر آپ کا سجدہ مکمل یعنی واجب چھوٹا یہاں پہ برابر. تو اب آپ کے سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اور جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. یہاں ایک چیز اور, اچھا یہ چیز سمجھ میں آئی, سجود, رکوع, قوما, سجود. اب اس کے بعد آگے آتے ہیں سجدہ کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں, جو ہم بیٹھتے ہیں نا اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. کیا کہتے ہیں؟ بولو, آپ کے بھی ہوتا ہے بیٹا جلسہ, بولو نا کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں توجہ نہیں ہے, کیا بولتے ہیں اس کو؟ جلسہ بولتے ہیں برابر. اب جلسے میں بھی تکلیف پڑتی ہے, یعنی لوگوں کو دیکھا ہے بارہا نماز میں لوگ کیا کرتے ہیں, سجدہ کیا سبحان اللہ اللہ اکبر, یعنی پوری کمر بھی سیدھی نہیں کرتے, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے, سجدے میں آپ گئے اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا, اس کے بعد اللہ اکبر, بالکل ایک دم بالکل سیدھا آ جانا ہے, سمجھے؟ ایسی کنڈیشن بنے گی آپ کے. یہ بھاگ آپ کا بچھا ہوا ہوگا اور یہ آپ کی پیٹھ ہوگی, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کنڈیشن آپ کی بنے گی اور اس طریقے سے کرنا ہے, تب جا کے نماز آپ کی مکمل ہوگی. اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے اگر آپ چلے گئے سجدے میں تو پھر جلسہ آپ کا چھوٹ جائے گا, یعنی جلسے میں سبحان ربی سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو بیٹھنا تھا وہ چھوٹا, اور اس کی وجہ سے آپ کی نماز واجب الاعادہ. بات سمجھ رہے؟ تو یہ تھا نماز میں تعدیل ارکان میں سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنا, یعنی اس کے بعد آگے پھر دوسرا سجدہ کرنا یا جو ہے وہ سجدہ کرنا, آگے کے جو معاملات ہے اس کے بعد ادا کرنا. لیکن اس سے پہلے اس جگہ پہ اس کنڈیشن میں آپ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ اگر نہیں رکے آپ اور جلدی میں جلد بازی میں آگے بڑھ گئے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ آگے انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.